اور دل کے لیے اللہ نے اپنی ذات پاک کی معرفت کے لیے صفات کو بتایا اور صفات کا بیان کیا اور کہا کہ دیکھو تم میری صفات پہ غور کیا کرو، اور صفات الہیہ کل کی کل جو اللہ نے بیان کی ہیں، کمال فرمایا کہ اس میں اللہ نے امت کو جمع نہیں ہونے دیا۔ علماء کا کوئی اجماعی مسئلہ نہیں، اللہ کی کتنی صفات ہیں کچھ پتہ نہیں، 99 ہیں۔ اللہ کی صفات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں 100 سے زیادہ لکھی ہیں۔ اس کے مطالعے میں جب اس مقام پہ پہنچے تو ہم نے سب پہ نمبر بھی لگا دیے گئے ہیں، یہی ہے وہ نسخہ بھی تو وہ ساری صفات اللہ کی 100 سے زیادہ ہیں۔ اچھا، اللہ کی صفات 100 سے زیادہ ہیں تو کیا 200 ہیں، 1000 ہیں، کتنی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا اللہ کی صفات کتنی ہیں اس پہ۔ اسی لیے 99 صفات آپ خدا کی پڑھیں نا تو کہیں کوئی نام بدلا ہوا ہے، کہیں کوئی نام بدلا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور امت اس پہ متفق نہیں ہوئی کیونکہ خدا کی صفات ہی لامتناہی ہیں، بے شمار، اور انہی کے ظہور کے لیے کہ وہ منتقم ہے، انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کتنی چیزیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ مَا سَمَّيْتَ لَكَ بِهِ نَفْسَكَ، اللہ اور اس تیرے نام کے صدقے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا، اوِسْتَأْثَرْتَ، اور اللہ تو نے چن لیا ہے اسے غیب کے ساتھ، یعنی کسی کو، او علمتہ احدا من خلقک، اور اللہ ان تیرے ناموں کے صدقے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھا دیا، اور ان ناموں کے صدقے سے جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں اور تو نے کسی کو نہیں بتائے، اور اللہ ان ناموں کے صدقے سے جو میرے علم میں نہیں، اللہ میں ان سب کے صدقے میں کیا چیز مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی وذہاب غمی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن کی وجہ سے میرا دل خوش رہے، اور اللہ میرے غم دور ہو جائیں اور میری تفکرات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے اس تیرے پاک کلام کی وجہ سے۔ اس لیے جتنا کچھ قرآن میں یہ سب کا سب اللہ کی صفات کی طرف لوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بار بار وہ اپنی صفات کو لاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ آپ دیکھیں نا، عموماً آیت کریمہ کے آخر پہ اللہ اپنے کسی نہ کسی نام کو لے آتا ہے، رؤوف الرحیم، کئی نام کو لے آتا ہے، سب اللہ تعالیٰ شکور، اور بندوں کی نسبت سے بھی لے آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن پاک کی آیات میں انہ هو السمیع البصیر علیم الخبیر، اس طرح کے یہ جتنی صفات وہ ہر آیت کے آخر پر لاتا ہے نا، اس کی علمی توجیہ تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، یہودی اللہ کی صفات کے منکر تھے، یہودی اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اب تو پھر کچھ مانتے ہیں۔ ان کے اہل علم اس وقت یہودی اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا یہ شرک قرار دیتے تھے۔ اسی کا غالباً اسی کا اثر تھا۔ یہ تو کوئی تحقیق سے ہی بتا سکے گا پوری بات، ہمیں اس کی تحقیق نہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہودیوں کے جو اثرات مرتب ہوئے تھے مشرکین مکہ پہ یا مشرکین پہ، ان میں سے ایک اثر یہ بھی تھا۔ یہ موضوع تحقیق کرنے کے قابل ہیں، کسی کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہودیت کے کیا اثرات پڑے تھے اس مشرک معاشرے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت تھی، اتنے مشرکین مکہ یہودیوں سے متاثر تھے کہ آخر جب وہ سمجھتے تھے اب حد ہو گئی ہے، تنگ آ گئے ہیں اس رسالت کے پیغام سے، انہوں نے پورا وفد بھیجا یہودیوں کے ہاں مدینہ منورہ، اور کہا یہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تمہارا کیا خیال ہے، تم فیصلہ کرو، ہم تمہارے فیصلے پہ اطمینان ہے ہمیں۔ ان یہودیوں نے جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، بے دھڑک فیصلہ کیا بغیر عدل کے، اور ان کا نہیں، یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے یہ درست نہیں،
اس پہ اللہ نے جو غضب کی آیات نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ جان بوجھ کے جھوٹ بکتے ہو، جھوٹی گواہیاں دیتے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ میرے رسول ہیں، اس کے باوجود تم ایسے کرتے ہو۔ یہ سورہ النساء وغیرہ میں جہاں بھی یہ آیات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شدید غضب کا اظہار فرمایا۔ اس غضب کا ترجمہ اردو میں ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں سب غصہ، لیکن غصہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ غصہ تو اصل میں کسی سے بدلہ یا انتقام لینا، کسی کو سزا دینا، اس میں جو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو، وہ جذبہ، وہ غصہ، اور اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس سے غضب کا ترجمہ اردو زبان میں ہو نہیں سکتا، جتنی اردو کا دامن بڑا تنگ ہے۔ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ان یہودیوں پر، اور اسی طرح تحقیق نہیں ہوئی۔ اب یہ کرنی چاہیے ہمارے، اب یہ جو بچے نئے نئے دین کو پڑھ رہے ہیں، انہیں تحقیق کرنی چاہیے کہ دیوبند جو ایک تحریک اٹھی تھی، اس پہ اہل حدیث حضرات کے اثرات کیا مرتب ہوئے بر صغیر میں۔ اصل وہ کیا چیز تھی جو ان حضرات کا پیغام تھا، اصل میں وہ کس چیز پر جمے ہوئے تھے، اور اہل حدیث حضرات کے ساتھ نرمی، تعلق، محبت، وہ تو خیر ہونا بھی چاہیے تھا، آخر یہیں رہنا تھا سب نے، مگر اس کے آہستہ آہستہ کون سے اثرات تھے جو دیوبندی حلقوں پر مرتب ہوئے، اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے بہت سی چیزوں میں انہیں اپنا لیا اور اپنے اسلاف کو دھیرے دھیرے چھوڑ دیا۔ یہ تو علمی موضوعات ہیں۔